الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے مسلمانوں پر۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے جتنا عرصہ زندہ رہنا ہو، جن لوگوں نے جتنے ٹائم کے بعد مرنا ہو، تمام تر باتیں، جس کو جتنا رزق ملنا ہے، جس نے اس سال حج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تمام تر معاملات لکھے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایک عمل مبارک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، شعبان میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں بندے کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو مجھے روزہ ہو۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ کہ شعبان میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ جو شب برات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں خصوصی طور پر آسمان دنیا کی طرف اپنی شان شان رحمت فرماتا ہے، جلوہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ندا لگاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا، میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اسے عافیت عطا کروں۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، یہ ہے شب برات کی فضیلت، شب برات کی برکات۔ ایک ایسی عبادت جو کہ شب برات میں عمومی طور پر لوگ اکثر کرتے ہیں، وہ عبادت ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کی فضیلت اور اس عبادت کرنے کا طریقہ، کیا کرتا ہے انسان، کیسے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر باتیں میں آپ سے آج کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضرت عباس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایسا تحفہ دوں جو آپ کو پچھلے اگلے چھپے ہوئے ظاہری طور پر اور اسی طرح اعلانیہ یا غیر اعلانیہ جس طرح کے بھی تمام تر گناہ ہیں، تمام کی معافی کا سبب بن جائیں؟ تو حضرت عباس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عطا فرما دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح کی نماز عطا کی، اور صلاۃ التسبیح کا ساتھ ہی ساتھ طریقہ ارشاد فرمایا اور بتایا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کہ ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر تو انسان جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے۔ اگر تنہا پڑھ رہا ہے یا گھر والے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اسلامی بہنیں گھروں میں پڑھتی ہیں صلاۃ و تسبیح، تو وہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد قرات کریں گی، سورۃ الفاتحہ، ساتھ میں کوئی اور سورت۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر امام کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 3 مرتبہ رکوع والی تسبیح پڑھ کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، یہ 35 مرتبہ ہو گئی۔ اب جب قومے میں کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ وہاں پر تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھی۔ پہلا سجدہ ختم ہوا، پھر ہم جلسے میں بیٹھیں گے، بیٹھتے ہوئے 10 مرتبہ پھر ہم نے یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ تو یوں 15 مرتبہ قرات سے پہلے، پھر 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع کے اندر 35، 10 مرتبہ قومے میں 45، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں 55، 10 مرتبہ جلسے میں 65، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں 75، یعنی کہ 75 ٹائم ہم نے یہ تسبیح ایک رکعت میں پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک رکعت ہماری مکمل ہوگی۔ یوں 4 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں اور یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ تو یوں صلاۃ التسبیح کی ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھیے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ممکن نہیں ہے تو ہر جمعہ کو پڑھیے، اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار پڑھیے، اگر مہینے میں بھی 1 بار نہیں پڑھ سکتے سال میں 1 بار پڑھیے، اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ والی جو نماز ہے یہ انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر تو میں اور آپ نیت کیے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم شب برات کو ہم نماز صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم صلاۃ التسبیح کو ہم شب برات والی رات ضرور پڑھیں گے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔